ہے۔ یہ مہینہ ماہ ولادت بھی ہے، ماہ میلاد بھی ہے، اور ماہ رحلت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، اور اسی مہینے میں ماہ نبوت بھی۔ ہر بچہ ذکر حبیب خدا میرا ایمان ہے، ذکر حبیب خدا میرا موضوع ہے، ذکر حبیب خدا میری جستجو ہے، ذکر حبیب خدا میری آرزو ہے، ذکر حبیب خدا سراپا کا سراپا عبادت ہے، عبادت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے کیا ماحول تھا سن لیجیے گا۔ امی آمنہ جان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تذکرہ حبیب خدا ہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی آمد سے قبل یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اللہ کے رسول یتیمی دھرتی پہ آئے ہیں۔ اماں آمنہ کہتی ہے کہ میرے سسر نے دن بلایا اور کہا کہ بیٹی خوشبو نہ لگایا کر، بیوہ ہو چکی ہو، بیوہ کو خوشبو لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ذکر حبیب خدا، اللہ کے رسول کی ابھی آمد نہیں ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ رونے لگی، عبدالمطلب دادا عبدالمطلب کے سامنے کہنے لگی، ابا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا عالم یہ ہے، میرا منظر یہ ہے، میرے ساتھ حالات اور سچویشن ایسا پیدا ہو رہا ہے جب سے آپ کے مرحوم کی بڑے محتاط طریقے سے شان رسالت کا تذکرہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کا ہر غم برداشت ہم کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی شان سے اگر کسی نے انگلی اٹھا دی تو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے بڑا سینسٹیو معاملہ ہوا کرتا ہے۔ شان رسالت پہ امی جان کہتی ہے، امی آمنہ، کہ جب سے آپ کے مرحوم کی امانت کی امین بنی ہوں، جب سے میرے وطن میں یہ بچہ آیا ہے، ابا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا عالم یہ ہے، میرا منظر یہ ہے۔ جب میں مکہ کے ریگستانوں بیابانوں پتھریلی زمین کے چلتی ہوں، اس کے پاؤں، میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتے ہیں موم ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، موم ہو جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ تصویر زبردستی نہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں، محبت کے ساتھ۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان ثقیلتان علی اللسان اور خفیفتان فی المیزان، دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہے اور وہ زبان کے ہلکے پھلکے، میزان ترازو میں بھاری ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو یاد رکھیے گا، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ رحمت میں بدل جائے گا، رحمت میں بدل جائے گا۔ بڑی پاورفل اور بڑی طاقتور یہ تصویر ہے۔ عزیزان محترم، میرا عالم یہ ہے ابا جان، جب مکہ کے بیابانے پہ اور ریگستانوں پہ چلتی ہوں تو میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ ابا آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میں جب کنویں پہ پانی لینے جاتی ہوں، ابا پانی اوپر کو آتا ہے، ابا آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، میرا منظر یہ ہے، میرا عالم یہ ہے۔ ابا جان شجر و حجر، بحر و بر، شمس و قمر مجھے سلام کرتے ہیں، اے رسول کی ماں تجھے سلام، سلام اے آمنہ کے لال، سلام اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے آیت قرآنی، تیرا نقش قدم زندگی کی لوح پیشانی۔ اللہ کے رسول کی ابھی بعثت اور میلاد اور اللہ کے رسول اس دھرتی پہ نہیں آئے ہیں، اور اللہ کے رسول کے آنے کی برکت اللہ کے رسول کی آمد سے قبل ہو رہا ہے۔ ہر بچہ، سیدہ ام ایمن جو اللہ کے رسول کی والدہ کی خادمہ ہے، فرماتی ہیں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کچہری محلہ، اور باہر سے آئیں گے مہمان اعظام، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بچہ نومولود نیا بچہ جنم لیتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام روتا ہے۔ یہ ٹینشن کی جگہ ہے، یہ مسئلے کی جگہ نہیں، ٹینشن والی جگہ ہے۔ یہاں پہ کبھی تو بھائی مال کو ہڑپ کر لے گا، کبھی پڑوسی زمین کو ہڑپ کر لے گی، کبھی وہ اس کا حق کو کھا لے گا۔ اس کو دل میں تو کینہ ہے، اللہ نے دل کو کہاں اندر چھپا رکھا ہے۔ اگر یہ دل کو ظاہر کر دیتا، دل نہیں ہوتا، یہ گٹر اور نالی ہوتا ہے، اتنی گندگی ہے دلوں میں۔ یہ ٹینشن والی جگہ ہے۔ بچہ پیغام دیتا ہے، پھلواری کے باعزت دار مسلمانوں، بچہ پیغام
والی جگہ ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور کبھی کبھی میں تو یوں کہتا ہوں طے منزل وحشت و محن ہونی ہے، طے منزل و وحشت و محن ہونی ہے، فرقت مابین روح و بدن ہونی ہے۔ اور کیوں نام کفن سے لرزتا ہے بدن، ایک روز یہی قبا زیر تن ہونی ہے۔ یہ تو ٹینشن والی جگہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے پیغام دیتا ہے، یہ حالات یہ ہنسنے کی جگہ نہیں، رونے کی جگہ ہے۔ سیدہ ام ایمن فرماتی ہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے غم لے کے آتا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تاجدار شریعت آ رہے ہیں، شمس الضحیٰ آ رہے ہیں، بدر الدجا آ رہے ہیں، احمد مجتبیٰ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول سرما لگا کے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول معطر مزین اللہ کے رسول آ رہے ہیں، مسجود آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، کائنات سے اندھیرے کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے اوپر نکھر گئی۔ احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے، مولا کہوں کہ بندے مولا کہوں تجھے، کہہ کر پکاروں ساقی کوثر بروز حج یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے۔ ویراں دلوں کی کھیتیاں آباد تجھ سے ہے، میرے کریم میرے رسول تو ہی بتا کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ کے رسول آئے کائنات سے اندھیرے کو مٹانے کے لیے آئے۔ کیا پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی ایسے ٹاپک پہ اس امت کو اللہ کے رسول نے بے آسرا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول نے ہر ٹاپک پہ امت کو، نسل انسانیت کو بتایا ہے راستہ۔ ہم ایک ایثار ثواب کی نسبت سے بیٹھے ہیں، اور ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں، ایک بات معذرت کے ساتھ، آپ ایثار ثواب کی جب مجلس رکھا کیجیے، مہربانی کر کے آپ کھانے پینے کا انتظام یا تو ایک دن پہلے کیجیے یا ایک دن بعد۔ ہوتا کیا ہے، آپ لوگ تو ماشاء اللہ اہل علم حضرات ہیں، میں شیعہ کی مجلس میں بھی جاتا ہوں۔ 2 سال پہلے شیعہ حضرات نے مجھے بلایا کہ مولانا صاحب آئیے، آپ سنیوں کا کیا کانسیپٹ ہے اہل بیت کے یہاں آپ ہمیں بتائیے۔ میں نے کچھ ان سے اچھی چیزوں کو سیکھا، اچھی چیز سیکھنے کے لیے کہیں بہت سے باہر کے مولانا رشتوں ان لوگوں نے بلا رکھا تھا۔ سب سے پہلی چیز ان کا ایک احترام والی چیز دیکھا کہ ان کے یہاں جس دن پروگرام کا کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، بچے کو بیٹھا رکھا ہے ذکر حسین کی مجلس میں، بچے پردہ کے پیچھے عورتوں کو بیٹھا رکھا ہے، عزیزان محترم سارا گھرانہ والا اس دن ذکر حسین سننے کے لیے بیٹھا۔ ہماری جب سنیوں کے یہاں کچھ مجلس ہوتی ہے، سب سے پہلا ایشو ہم کھانے کا بناتے ہیں۔ کھانا زندگی میں، کھانا ضرورت بتا کر رکھے گا۔ زیادہ کھانے کے چکر میں مومن کو نہیں رہنا چاہیے، ایشو اس کو نہ بنایا جائے۔ ہوتا کیا ہے، جتنے گھر والے ہیں سب باہر نکل جاتے ہیں، بھائی آپ چلیے آپ کے یہاں ذکر حبیب خدا ہو رہا ہے میلاد میں، ارے باورچی صاحب لڈو بابو ماشاء اللہ باورچی صاحب نے کہا ہے کہ چمپئی رنگ لے کے آئیے، تو باورچی صاحب یہ گھی کا ڈبہ بھی دیکھا کیوں یہ گھی کا ڈبہ پکڑے، باورچی صاحب راج کا گھی مانگ رہے ہیں، اس کی خوشبو 4-5 گھر جاتی ہے، راج کے گھی میں بڑا خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ طریقے کو بتایا، کھانے پینے کا ایک دن پہلے کیا جائے جب بات اتنا بڑا یہ مرحلہ ایشو بن جاتا ہے۔ اس جو پوائنٹ بات ہے اصل میں ہم ایثار ثواب کے سلسلے میں ہیں، ہماری مرحومہ والدہ مرحومہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، عمل کون سا کیا جائے یہ ہم سمجھنے کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، بالکل بس حافظ صاحب کو عالم صاحب کو ایک دم 5-6 ختم کر دیجیے۔ ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے 14 ہم نے ختم کیا ہے، میرا تعجب کی بات ہے، یہ 14-15 کوئی ایشو نہیں کرتا۔ قرآن اللہ پہاڑوں کی طرح اعمال کو نہیں پوچھتا ہے، اللہ دلوں کو پہچانتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تہجد گزاروں کو حدیث ہے رسول اللہ کی زبانی ہے، تہجد گزار کو صرف ایک خطرناک اس نے عمل کر دیا، ایک بے زبان بلی کو باندھ دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، سارے سکہ میں یہ واقعہ ہے، یہ ایک جانور کو اس نے تڑپا کے مار دیا، اللہ نے پوری زندگی کی عبادت کو منہ پہ دے مارا، جہنم میں ڈال دیا، بڑا عبادت گزار تھا۔ اور ایک طوائفہ ہے غلط کام کرنے والی ہے، اس نے اللہ کے حقیر مخلوق کو، کتا کو دیکھا اس بندی نے، اور طوائف دونوں
نمبر کا کام کرنے والی عورت ہے، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول، دیکھا کہ ایک کتا اللہ کی ایک دم نچلی مخلوق، کسی کو گالی کے رہا ہے کتا، یہ جو ہمارے سماج ذلیل مخلوق کو دیکھا کہ تڑپ رہی ہے پانی کے بغیر، اس بیچاری طوائفہ نے دیکھا ادھر ادھر ڈول کنواں تھا، پانی جا نہیں رہا تھا، اس نے سبحان اللہ، اس وقت کی طوائفہ کے بھی سروں پہ دوپٹہ ہوتا تھا، آج تو ہمارے معزز گھرانوں کی بیٹیوں سے دوپٹہ اتر گیا، دوپٹہ اتر گیا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو میرے عزیزوں، اس طوائفہ نے دوپٹے کو کنویں میں ڈالا، پانی اس سے نکالا، کتے کے منہ میں ڈالا ہے پانی، کتا کو ہوش آ گیا، رحمت الہی کو جوش آ گیا کہ میرے مخلوق کو، حقیر مخلوق کو اس نے پانی پلا دیا ہے۔ اللہ نے کہا جا میری پاپی بندی، میری اہنکاری بندی، تو نے ساری زندگی گناہ کیا ہے، لیکن میں تیرے اس چھوٹے سے عمل کو، میری حقیر مخلوق کے تو نے ترس کھایا، اس کی زندگی بچا لی، جا میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پہاڑوں کی طرح اعمال کو 14، 15، 20 ختم ہو رہا ہے، یہ نہیں اللہ پوچھتا، اللہ دلوں کی نیت کیا ہے۔ آپ نے ایک آئے، میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط پڑھنے کی وجہ سے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جو روایات میں آتا ہے ابا اس کا قبرستان میں تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ابا قبرستان میں تھا، ساری زندگی گناہوں میں چل رہا تھا، قبرستان کے اندر بچے نے صرف مکتب میں جا کے مولانا صاحب کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اللہ نے اس کے باپ کو بخش دے دیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ہم بھاڑے کو کب تک استعمال کیجیے گا اپنے سے، اماں کے لیے، ہم تو بھاڑے والے ہو، کیا پتہ بابو آئیں گے، ماشاء اللہ آئیں گے، آپ سے پاپا لی لگی چل رہی، کب تک بھاڑے کا استعمال کیجیے گا، خود سے پون سے صحیح۔ آپ اپنی اماں کے لیے جو دعا کر سکتے ہم نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا، جو آپ کو لگے گی درد ہم کو نہیں ہو سکتا ہے، جو آپ کو لگے گی درد آپ ہی کو ہوگا، جو دعائیں آپ کر سکتے اماں کے لیے، ابا کے لیے، ہم مولانا صاحب کی فارمیلٹی ہم دعائیں آ جاتی ہیں۔ سماج سے تعلق ہے، مدرسہ چل رہا ہے تو چلے گا کیسے، چلیے حاجی وسیم صاحب کے یہاں رسید کاٹ دیا جائے، یہی ہوتا ہے حضرت۔ تو میرے عزیزوں، اس لیے اس موضوع پہ جب ہم بیٹھے تو اللہ کے واسطے سب لوگ بیٹھے اور کیا پیغام دیا جاتا ہے ایصال ثواب کی نسبت سے۔ پہلا پیغام آپ نے سنا ہوگا، شاہی سنگی مسجد سے جب اعلان ہوا ہوگا کہ حجن مستری خاتون صاحبہ انتقال کر گئی، انتقال یہ عربی لفظ ہے، اس کو اردو میں تبادلہ کہا جاتا ہے اور انگلش میں ٹرانسفر کہا جاتا ہے۔ مر جانا مٹ جانے کا نام نہیں ہے، رخ بدلنے کا نام، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام موت ہے، اور موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، موت کے آنے کا ٹائم ہمیں معلوم ہے، پہلے دادا آئیں گے، پہلے پردادا آئیں گے، پھر دادا آئیں گے، پھر ابا آئیں گے، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا۔ رب العزت کی قسم، ہم نے 18 سال کے نوجوانوں کا جنازہ پڑھایا ہے، جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ 45 اور 50 سال کا باپ 18 اور 20 سال کی اولاد کو کندھے پہ لے جا کے حاجی حرمین میں دفناتا ہے، اور اس کا بس نہیں چلتا ہے کہ اپنی اولاد کو زندگی کا ایک پل دے دے، اس لیے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آنے کا ٹائم ہے، ابا آئے ہیں، دادا آئے اور دادا آئے، جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے کئی ایسے جنازے پڑھائے ہیں، 22 سال کا اور 18 سال کا جوان ہے۔ تو میرے عزیز، مر جانا مٹ جانے کا نام ہے، رخ بدلنے کا نام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے۔ تھوڑا سا پیریڈ دیکھیں، تھوڑا سا وقفہ دیکھیں، تھوڑا سا لمحہ دیکھیں، اللہ اس دھرتی پہ بھیجتا ہے کون وفا کر کے آئے گا اور کون جفا کر کے آئے گا۔ خلق الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انسان کو ہم نے کیا کیا ہے، شرافت و عزت والی زندگی دی ہے، اور ساتھ ساتھ میرے عزیزوں اللہ نے روزگاری والی زندگی دی، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے مسلمانوں، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں،
دوسری قوموں کو پیسہ برداشت ہو جاتا ہے، مسلمان کو پیسہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بھی ایک نوجوان آیا، ہم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کتنا کما رہے ہیں؟ 8-10 ہزار روپیہ ملا ہے، مولانا کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ 8-10 ہزار روپیہ۔ کہا کہ آپ کو لائف ایسے ہی ختم کر دیجیے گا، لائف ہے آپ کو، ہم خانی کیجیے گا، میراث کیجیے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہم ایمیزون میں 70,000 کما رہے ہیں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ سنو میرے نوجوانوں، اس 70,000 سے اگر پھلواری شریف کی زمین کی کسی بیوہ بیٹی کے سروں کو تم دوپٹہ رکھ کے، اگر پھلواری شریف کی ایسی ایسی بہنیں ہیں جن کے پاس افطار کے کھانے میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا ہے، اگر ان بیٹیوں کی تم حفاظت کرتے تو تمہارا 70,000 اور تمہیں ہم یہاں نہیں یہاں بیٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا لاکھ میرے لیے کام، آپ 70,000 کما کے آپ سوچیے گا کہ آگے پیچھے کرے نہ میرے عزیزو۔ خلیل خان نے فاختہ اڑانا چھوڑ دیا، اب یہ نیا بھارت ہے، نیا انڈیا ہے۔ آپ جو سوچیے گا چوراہوں پہ کھڑے ہو جائیے، ٹم ٹم باؤ پہ فاروق بابو ماشاءاللہ دیکھتا ہوں کہ 800 روپے خسی بک رہا ہے اور ٹھیلا والا بھی کھا رہا ہے۔ اب زمانہ چلا گیا، آپ جو سوچیے گا کہ میرے پیچھے میں پیسہ والا ہوں تو دور ہلائے گا، چلا گیا، سب خوب کما رہے ہیں۔ یہ نیا مودی جی کا نیا انڈیا ہے، یہ ڈیجیٹل انڈیا ہے، یہاں پہ کوئی کسی کو غلامی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اخلاق و محبت اگر رکھیے گا، یاد رکھیے گا چاند دینے والے کو دیا ہے۔ آپ سوچیے گا کہ 500 روپیہ میں نچا دے، جہاں بڑے لوگ کوئی آگے پیچھے آگے کرے گا، اب وہ زمانہ چلا گیا۔ کون آ رہا ہے؟ مولانا صاحب کوئی کام کرنے والا دیجیے نا، پھلواری میں تو بہت لوگ بے روزگار ہے۔ ہم نے کہا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، یہاں پہ بے روزگار ہے لیکن بیگار نہیں مل پائیں گے۔ تو میرے عزیز ہو، اللہ نے شرافت والی عزت والی زندگی دی، دولت دیا اللہ نے، تو اس دولت کو پیشنس کے ساتھ سب کے ساتھ رکھیے، اس یوز اللہ کے واسطے مت کیجیے۔ اللہ نے جہاں جہاں حقوق بتائے، حضرت علی کے پاس جو ہے پیر ابوذر میں علی ہے کہ نہیں ہے، اور نہ دیکھ میرے گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی، یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے پاس ایک نوجوان آیا، جیسے میرے بھی ماشاءاللہ آج مسلمانوں کے جوان تو تھوڑا سا 2 پیسہ کما رہے ہیں تو ان کی بولی دے، بعض گلیوں میں ہم لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، جانتے جائیں گے تو چھیڑ چھاڑ ہوگا۔ مسلمان کے پاس تو آج 200 روپیہ رہے نہ رہے، لمبی زبان ہو گئی ہمارے، لمبی لمبی کیا یوگی اور جی اور مودی جی بولے ہیں، بولی مسلمان بولا، کب بولا ہے اللہ کے بعد۔ زبان کو صاف رکھیے گا، اللہ نے اللہ کے رسول نے زبان رکھی ہے، زبان اور ہاتھ کو پاک رکھا ہے احتیاط کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے دل کسی کا ٹوٹ جائے، مسلمانوں ایسا کام نہ کیا ہے۔ خانہ کعبہ سے بڑی، ابھی جو حاجی صاحب جائیں گے ماشاءاللہ، شاداب حاجی صاحب موجود تھے ہمارے درمیان، پوچھیے گا 4 لاکھ روپیہ لگا ہے، تقریباً 4 لاکھ روپیہ لگا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس سے بڑا خانہ کعبہ کو چومیے گا، چاٹیے گا، خانہ کعبہ کی عزت و احترام کیجیے گا۔ آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ سے بڑی عظمت اللہ نے مسلمان کی آبرو کی رکھی ہے۔ ہم کتنا جلدی اتار دیتے ہیں کسی مسلمان کی آبرو مت اتاریں، اللہ نے زبان دیا صحیح استعمال کیجیے۔ مجلس لگا کے اس کے بارے میں غیبت کروا، یہ اچھی بات ہے، یہ مسلمانوں کا شعبہ، مسلمان کو بولا ہوتا ہے، مسلمان بولا ہوتا ہے، مسلمان کے چال و انداز میں عزیزان گرامی جھکاؤ ہوتا ہے، مسلمان کی زبان میں چاشنی ہوگا، اہنکار گھمنڈ یہ مسلمان میں، مسلمان تو صحیح چال چلے گا، صحیح رفتار چلے گا، اس کے اندر اخلاق کا وہ پیکر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اللہ نے 2 پیسہ دیا۔ حضرت علی کے پاس بھی ایک جوان آیا، کہا داماد پیغمبر جیب بھاری ہو گئی، پیسہ بہت زیادہ آ گیا، اللہ یاد نہیں آتا، کیا کرے؟ حضرت علی نے کہا کہ جب جیب زیادہ بھاری ہو جائے، اللہ یاد نہ آئے، تو اپنی اوقات کو سمجھنا ہے تو واش روم میں جا کے سمجھا کرو۔ کھاتے ہو چکن لالی پاپ، کھاتے ہو چلغوزہ، منچورین، نکالتے کتنی گندی چیز ہو، جس سے تم کو خود بھی اللہ حضرت علی نے اوقات بتائی انسان کی۔ اور آگے بڑھ کے چلیے گا، حضرت علی نے ایک کاروان تھا، چلتے چلتے چل رہے ہیں اور چلتے چلتے رک جا کے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا، طلاق دے دیا، رجوع کی کوئی گنجائش نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر ہے پیر ہمارا علی، اور اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں بتایا انا مدینۃ العلم والی بابا، میں علم کا شاعر علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرت علی چلتے چلتے رک جاتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا. لوگوں نے، شاگردوں نے، مریدوں نے، مشیروں نے ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ پوچھا حضرت علی خیریت تو ہے؟ آپ چلتے ہیں اور چلتے چلتے کہتے ہیں کہ طلاق دے دیا. یہاں پہ نہ آپ کی کوئی وائف ہے، نہ کوئی پتنی ہے، نہ کوئی منکوحہ ہے، نہ کوئی عورت ہے. آپ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نہ میں اپنی وائف کو کہتا ہوں، نہ پتنی کو کہتا ہوں، نہ اپنی منکوحہ کو کہتا ہوں، بلکہ بن سور کے فل میک اپ کر کے، فل بیوٹی پارلر سے لپسٹک اور پاؤڈر لگا کے دنیا میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے علی گلے لگا لے. میں اس کمینی کو کہتی ہوں میں اس یونیورسٹی کا فاضل ہوں، میں محمدی دارالعلوم کا، محمدی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا انسان ہوں. تیرا رنگ دنیا کا اصول دنیا ہے. دنیا کو کک ماریے گا، دنیا سے ختم ہو جائے گی. دنیا کے پیچھے پڑیے گا تو بلاکیج بھی ہوگا، ہارٹ بھی ہوگا، شوگر بھی ہوگا. ایک ٹینشن میں آپ قبرستان میں چلے جائیں گے. دنیا کو کک ماریے. عزیزان محترم، حضرت علی کا رول یہ دیکھا گیا. حضرت علی کو دنیا جینے کا یہ طریقہ بتایا. اللہ نے تھوڑا سا وقفہ دے کے اس زندگی میں دیکھا ہے. کون سا عمل تھوڑا سا کون وفا کر کے آتا ہے اور کون جفا کر کے آتا ہے. وہ کون سے اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے خوبصورت بنایا اور اپنے باڈی کے اندر انسان اپنا جھانکے کہ اللہ نے ہمارے سماج میں کچھ مریضوں کو پیدا کر دیا. کبھی کبھی ایمس، کبھی کبھی IGMS اور کبھی کبھی مہاویر چلے جایا کیجیے. دیکھیے بستر مرگ پہ ایڑی رگڑ رگڑ کے زندگی کی بھیک مانگنے والے لوگوں کی کیا حالات ہوتی ہے. ہمارے سماج میں اللہ نے کچھ مریضوں کو پیدا کر دیا. اللہ نے ہاتھ دے کے کچھ اندھے لنگڑے کو پیدا کر دیا. مثال کے لیے، ایگزامپل کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا احسان مانا کرو. اللہ نے جسم و جثہ سلامتی والی آپ کو زندگی دی. اللہ تقاضا تو کیا کرنا چاہتا ہم سے؟ ہمیں تو خوبصورت زندگی دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا گیا ہے، جس امت میں آنے کے لیے رسولوں نے دعا کی ہے اور ایک رسول کی دعا قبول بھی ہوئی ہے. سیدنا عیسیٰ جب آئیں گے محمدی بن کے آئیں گے، محمدی شریعت کو فالو کریں گے، محمدی شریعت کو اپنائیں گے. اللہ کے رسول کو مانگا گیا ہے بابائے ملت ابراہیم خلیل اللہ اور انہی کے فرزند اسماعیل ذبیح اللہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ سے مانگ رہے مولا اس یونیورسٹی کے نظام کو، اس یونیورسٹی کو تو ہم نے تعمیر تو کر دی، نو نالج وداؤٹ کالج. کالج کے نالج کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اس یونیورسٹی کا فاؤنڈیشن تو ہم نے رکھ دیا ہے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. اللہ اس خانہ کعبہ کی ہم نے تعمیر تو کر دی ہے. امت کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے، تیرے اس خانہ کعبہ کو مقدس، منور، مستحکم گھر کی طواف کو کریں گے. مولا اس طواف کے نظام کو چلانے کے لیے ایک معلم، ایک استاد، ایک ٹیچر، ایک رہبر اور ایک قائد ہمیں دے دیجیے گا. اس کو مانگا جا رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کو مانگا جا رہا ہے. کیا کرے گا؟ پہلا کام یہ یتلو علیہم آیاتی، تیری کتاب کی، قرآن کی تعلیم دے گا. مولا یہ رسول آ کے نسل انسانیت جاہل تھی، نسل انسانیت گمراہی میں تھی، اس کو پہلا کام کیا ہے؟ لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھ کو جینے کا سلیقہ. تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر اللہ نے تجھے کن کن نعمت سے نوازا، فرصت جو ملے تو سورہ رحمان پڑھا کر قرآن کی تعلیم دے گا. قرآن کی تعلیم دینے کے بعد آپ صاحب بنے کے کیا کرے گا؟ مسجد کا نوٹا صاف کرے گا، چندہ مانگے گا. یہی تو ہماری سوچ پر ہوگا. اس قرآن کی تعلیم جب نسلوں کے اندر آئے، امت کے اندر آئے گی، سماج و معاشرہ اور ملت کے اندر آئے گی، قرآن کی تعلیم عطا ہونے کے بعد یہ تو بکری کے چرواہوں، بیل کے چرواہوں اور اونٹ کے چرواہوں کو وقت کا امام بنا دے گا. دیکھیے میرا قائد، میرا امام اور یہ پپو بابو ماشاء اللہ 24 اکتوبر 24 دسمبر کو میں مدینہ میں تھا تو احباب کا قافلہ نکال 2024
اور 24 دسمبر کو غالباً میں مدینے میں تھا، تو کچھ احباب کے قافلے نے کہا جب ہم اللہ کے رسول کے دربار سے گزرے ہیں تو احباب کے قافلے نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا یہ بیٹا ہے، کچھ حضرت فرمائیے نہ رہا۔ تو ایک شاعر کا قلم تھا کہ ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے جب تہمت لگی تھی تو سیدنا عمر فاروق اسلام کا یہ جنرل اسلام کا یہ بیٹا کھڑا ہوا، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، اور تہمت جو لگی اماں عائشہ کے قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر، وہ عبادت انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اللہ کے رسول کا یہ چلنا ہے 22 لاکھ کا امیر المومنین، ماشاءاللہ فاروق باجو آپ پاک پارشد ہے، اللہ آپ کو نسل از نسل چلاتا ہے، آمین کر دے، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں سے سننے میں بھی آتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ فاروق صاحب کی جوانی کو سلام کرتے اور اچھا کام الحمدللہ کر رہے ہیں، سماج میں محبت کا، احترام کا، غریبوں کا احترام کرتے ہیں، لوگوں سے اپنی مارکیٹ کے لوگ سنتے رہتے ہیں۔ فاروق باجو اللہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ہم وارڈ پارشد ہے، وارڈ کونسلر ہے، مکھیا جی ہے، چیئرمین صاحب ہے، تو ہمارے اندر فاروق باجو کے اندر نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اکڑ آ جاتی ہے 22 لاکھ کا خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، جنگل کے کنارے جا کے رو رہے ہیں شاگردوں میں اور مسلمانوں، کچہری محلہ کے باوقار عزت دار مسلمانوں، وہ 22 لاکھ کا امیر المومنین کا عالم یہ ہے، کرتا پہ 17 پیبند ہے، اللہ کی اکبر، امیر المومنین ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، 17 پیبند ہے، جنگل کے کنارے جا کے رو رہے ہیں لوگوں نے، شاگردوں نے، مشیروں نے، وزیروں نے، بھکتوں نے، مریدوں نے۔ ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ کہا امیر المومنین خیریت تو ہے، جنگل کے کنارے آتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، کیا کسی محاذ پہ مسلمانوں کی شکست ہو چکی ہے کیا؟ کہا نہ نہ نہ، الحمدللہ پوری دنیا میں محمد کا پیغام لے کے آج جنریشن ٹو جنریشن جا رہی ہے، پوری دنیا میں مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار گئے آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی صحراؤں میں، اور دی آزادی کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اللہ کے ہماری تاریخ کی الحمدللہ اپنی کائنات میں مسلمان فتحیاب ہو رہے ہیں۔ تو امیر المومنین آپ اس جنگل کے کنارے آتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جنگل کے کنارے کسی وقت میں بکری چرایا کرتا تھا، بکری چرایا کرتا تھا، اور پرواری کے باوقار عزت دار مسلمانوں، جس قوم سے اللہ قیادت، گائیڈنشپ اور رہبری کا کام لینا چاہتا ہے، اس قوم سے پہلے اللہ بکری چرواتا۔ تو مسلمان کتا پال رہا ہے، مت پالا، یہ برکت ختم کر دیتا ہے۔ بکری سنت ہے، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہل انت راعٍ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکری چرائی ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، تمام انبیاء نے بکری چرائی ہے، اس لیے کہ بڑی اس کے اندر نزاکت ہوا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، آئیے آپ 10 سال شعیب علیہ السلام کی بکری کو چرائیے، اس کے بعد کوہ طور پہ آئیے اور نبوت کے تاج کو لے کے چلے جائیے۔ بکری کے اندر بڑی نزاکت ہوا کرتی ہے، آپ گائے لے جائیے گا وہ بائیں بھاگے گی۔ اللہ اپنے نمائندہ اور اپنے میسنجروں کو ٹریننگ دے رہا ہے، پہلے بکری کے ریوت کا کو کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول کرنا اور مارنا بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ بکری پالتے ہیں کہ ذرا سا بھیگ جائے گی طبیعت خراب، بڑی نازک جانور ہوتا ہے۔ آپ بکری کا ریور لے کے نکل رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہوگی، دائیں لے جائیے گا بائیں کھائے گی۔ عمر فاروق رونے لگے، یہ جنگل کے کنارے میں بکری چلاتا تھا، ابا شام کو آتے تھے گریبان پکڑتے تھے، خطاب ابا آتے تھے گریبان پکڑتے تھے اور کہتے تھے عمر بکری تو چلا نہیں سکتے ہو، پتہ نہیں بکری کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، کوئی بکری پہاڑ پہ جا رہی ہے۔ میں پریشان ہو جاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق 22 لاکھ کا خلیفۃ المسلمین، یہ تکبر نہیں تھا،
माशाल्लाह 2 पैसा मुसलमान बिल्डर साहब बन रहे, हाजी साहब बन रहे, उनके अहंकार को देखा कीजिए। अरे मुसलमान पैसा वाले हजरात, जरा अहंकार को कम कीजिए। आपसे बड़ा फारूक आजम था, हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री रही है। 17 पैबंद उसके कुर्ते में रहता था, और जिसकी जलालत का ये आलम था। आज तो हमसे बीवी नहीं करती है, बीवी नहीं करती। क्या अली साहब जब बीवी की वजह से परेशान है तो बड़ा धमका के रखती है, हमसे बीवी कंट्रोल नहीं होती है। और ये कैसे शैतान कंट्रोल हो जाया करता था। इतना बड़ा जलील कदर सहाबी था, जिसको जो तमन्नाए रसूल था, रसूल ने उस सहाबी को मांगा था। अजीजान मोहतरम, उसका आलम ये है कि अब्बा मारते थे, बकरी इधर भाग रही, इधर भाग रही, परेशान हो के मैं रोने लगता था। अब्बा शाम को गिरबान पकड़ के धक्का मारते थे, उमर बकरी चला नहीं सकते हो, पता नहीं जिंदगी कैसे गुजारो, पता नहीं जिंदगी कैसे। और ये किसका फैजान है? कुरान का फैजान है। साहिब कुरान अल्लाह के रसूल की निगाह नबूवत का नतीजा है। तभी तो मैं कहता हूँ, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, जहरा का बाबा नबी, हसनैन का नाना नबी, काबे का झूमर नबी है, अब्र करम भी नबी, आयशा का भरम भी नबी, मेरी आँख का तारा नबी, नबियों का प्यारा नबी, प्यारे का फैजान है। उस रसूलुल्लाह के निगाह नबूवत का फैजान है, जिसने उमर फारूक 22 लाख का अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया। ये कुरान का फैजान, कुरान की तिलावत करते हैं। और आगे बढ़ के और सुन लीजिएगा, हमारी हुकूमत फुलवाड़ी में हो सकती है, 4 लोगों पे हो सकती है। उमर फारूक के अनासिर अरबा की हुकूमत, 4 चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा की हुकूमत। मदीने में धरती काफी थी। शादाब फारूक माशाल्लाह, अभी आप ताज़ा हज करके आ रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, हाजी शादाब साहब, मदीने में ज़मीन काफी थी। फारूक आज़म ने एक छोक मारा, एक लात मारा और कहा कि क्यों कांपती हो? क्या मैंने तेरे पुष्प पे